آن لائن تعمیر شخصیت کورس کلاس نمبر 3۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ شخصیت کا انحصار کن کن چیزوں پر ہوا کرتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج ایسے عنوان پر گفتگو کریں گے کہ جو عنوان آپ پر اس بات کو واضح کرے گا کہ آپ شخصیت کو سمجھ سکیں کہ شخصیت ہوتی کیا ہے، شخصیت کہتے کسے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے یہ سوال مترشح اور واضح ہوگا تو پھر آپ کے لیے اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا، سنوارنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 1، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شخصیت 5 اہم ترین ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ شخصیت 5 اہم ترین ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اور اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شخصیت کی عمارت ہے وہ عمارت ان 5 ستونوں پر قائم دائم رہتی ہے۔ اگر یہ ستون ہٹا دیے جائیں تو شخصیت وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھتی۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سوچ، یعنی انداز فکر۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت میں ایک اہم ترین ستون ہے۔ انسان کی جو فکر اور انسان کی جو سوچ ہے، یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ بالآخر ایک انسان اپنی سوچ اور اپنی فکر کے زاویوں کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہماری جو سوچ اور فکر ہے یہ ہر ایک انسان کی مختلف ہے۔ کوئی کس زاویے سے سوچتا ہے، کوئی کس زاویے سے سوچتا ہے، اور جو شخص اپنی سوچ اور فکر کو مثبت انداز میں لے کر چلتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ کاروباری سوچ رکھتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوکری والی سوچ رکھتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سرکاری عہدے کی سوچ رکھتا ہے، کوئی مصنف، مؤلف، مرتب، رائٹر، قلم کار اس زاویے سے ہمیشہ سوچتا ہے۔ تو جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بنتے ہیں۔ یہ ایک بیسک اصول ہے شخصیت کے بننے میں۔ تو سب سے پہلا جو ستون اور سب سے پہلا جو اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ گویا کہ بنیاد بنتا ہے ہماری شخصیت کے بننے میں۔ اب جس قسم کی آپ کی اور میری سوچ ہوگی، اسی قسم کی ہماری شخصیت تخلیق پاتی چلی جائے گی اور ہماری شخصیت تشکیل ہوتی چلی جائے گی۔ اس سے جب آپ کو آشنائی ہو گئی کہ ہماری شخصیت کے بننے میں سب سے اہم کردار وہ ہماری سوچ اور ہمارے انداز فکر کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بہتر کریں، اپنی سوچ کو اونچا کریں، اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں۔ اب میں اس کے اوپر اگر مزید آپ احباب کو شناسائی دلوانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ شیطان وہ جو اپنے کام کرواتا ہے غلط سلط برے، تو وہ کس طرح سے کرواتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا؟ کیا ہم نے کبھی اس کی کھوج لگائی کہ اس کے پیچھے اس کے پاس طاقت کون سی ہے کہ وہ ہم سے بدی اور برائی کے کام کروا لیتا ہے؟ حالانکہ ہم نہیں چاہتے، مگر باوجود اس کے وہ ہم سے ایسے کام کروا لیتا ہے۔ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن، وجہ اور علت اور سبب کیا ہے؟ اگر ہم اس بات کی تہ تک پہنچیں تو قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اوپر اس بات کو واضح کیا ہے کہ کس طرح سے شیطان آپ کو اور مجھے غلط ٹریک پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر ہم اس کے آلۂ کار بن جاتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورۃ الناس، سورہ نمبر 114، سب سے آخری سورہ مبارکہ، کہ شیطان کے پاس طاقت کون سی ہے کہ جو آپ سے غلط کام کروا لیتا ہے۔ اس کے پاس طاقت یہ نہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر کوئی آپ سے کام کرواتا ہے، یا اس کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کے قدم خود اپنے ہاتھوں سے اٹھوا کے وہ آپ سے کوئی غلط کام کروا لیتا ہے۔ اس کے پاس فقط طاقت اتنی اور یہ ہے کہ وہ من شر الوسواس الخناس، قسمہ قسم کے خیالات آپ کے دل دماغ میں ڈالتا ہے، وساوس داخل کرتا ہے، خیالات آپ کے دل دماغ میں پیدا کرتا ہے، اور اس خیالاتی طاقت کے بل بوتے پر میں اور آپ احباب ایک وقت آتا ہے کہ مجبور ہو جاتے ہیں کوئی غلط کام کرنے پر۔ آپ ذرا ڈیپلی اس چیز کو سوچئے گا کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس غلط کام سے پہلے، اس بدی اور برائی سے پہلے کون سی چیز چل رہی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے دل دماغ میں آنے والے وساوس اور خیالات ہوتے ہیں، یعنی ہماری سوچ، یعنی ہماری فکر۔ ہم جو چیز سوچتے ہیں بالآخر وہ عمل اور کردار میں ڈھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ شیطانی جو طاقت اور قوت ہے وہ اسی کے گرد گردش کرتی ہے، اور اسی کے بل بوتے پر وہ ہم سے سارے کے سارے کام کرواتا ہے۔ اس سے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شخصیت کو برا بنانے میں ہماری سوچ اور فکر کا عمل دخل ہوتا ہے، اور سوچ اور فکر جس انسان کی کوئی بھی جیسی بنا دے وہ انسان پھر آئندہ اسی طرح کی شخصیت میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے کہ شیطان وہ ہماری سوچ کے زاویے تبدیل کرے، ہماری فکر کے زاویے تبدیل کرے، اس کو یہ طاقت ہے اور اس کا یہ مشن ہے، وہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی انسان کی یا کسی بھی قوم کی جو شخصیت ہے اس کو ایک پوزیٹیو، مثبت، سیدھے رستے پر یا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ گویا آپ کے پاس یہ ٹول آ گیا اور اصول آ گیا کہ آپ نے اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کے زاویے کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کیسے بدلے گا؟ اس میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ تبدیلی آئے گی زبان کے ذریعے سے۔ زبان سے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب ایک شخص کے کان کے ذریعے سے مسلسل اس کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے تو جیسے جیسے الفاظ، جملے، باتیں داخل ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے اس انسان کی سوچ اور فکر کے زاویے بدلتے چلے جائیں گے۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ آپ جو چیز اس سے کروانا چاہتے ہوں گے تو وہ شخص جو ہے اپنی سوچ اور فکر کے بدلے ہوئے زاویوں کے مطابق وہ کام اور وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ سب سے بیسک اور بنیادی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا آپ کسی بھی شخص سے کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی سوچ اور اس کی فکر کو بدلیں گے، اور پھر بدلیں گے کیسے؟ میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا کہ آپ اپنی گفتگو کے ذریعے سے، آپ اپنی سپیچ کے ذریعے سے، آپ اپنی باتوں کے ذریعے سے، آپ اپنے لفظوں کے ذریعے سے، آپ اپنے جملوں کے ذریعے سے کسی بھی انسان کے سوچ کے دھارے اور اس کے زاویے بدل سکتے ہیں۔ تو یہی طاقت شیطان کے پاس ہے، اور اسی طاقت کو مختلف قسم کی جو قوتیں ہیں اس وقت دنیا میں کار فرما، چاہے وہ شیطانی قوتیں ہوں چاہے وہ رحمانی قوتیں ہوں، وہ اسے استعمال کرتی ہیں۔ اس وقت جو میڈیا ہے، ہمارا میڈیا، اب دیکھیں وہ ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، یا آپ سوشل میڈیا لگا لیں وہ بھی۔ اب وہ کس طرح سے ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ سے پکڑ کر نہیں ہماری شخصیت کو برا یا اچھا بناتا، بلکہ اس کی بیک پر کیا ہوتا ہے؟ ان کے الفاظ، ان کے جملے، وہ الفاظ اور جملے اور باتیں اور ان کی ذہن سازی یہ ہماری سوچ کو بدلتے ہیں، ہماری فکر کو تبدیل کرتے ہیں، اور پھر بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ شخصیت کا انحصار اور سب سے پہلا جو ستون ہے وہ سوچ ہی ہے، تو ہم اپنی شخصیت کو اپنی اس بنی ہوئی سوچ، اچھی ہو یا بری،
اور فکر اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور بالآخر ہماری شخصیت اچھے یا برے قالب میں ڈھل کر معاشرے کے سامنے آتی ہے۔ تو اس بات کے اوپر میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ کوئی شخص ہماری سوچ اور فکر کے زاویے غلط ٹریک اور راستے پر تو نہیں ڈالنے کی کوشش کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو ہم اوائڈ کریں، ہم اپنا بچاؤ کریں، ہم اس سے اجتناب کریں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اس کے ان لفظوں کو اور اسی طور پر اس کے ان جملوں کو سننے کے حوالے سے، تاکہ وہ ہماری سوچ اور فکر کے زاویے چینج نہ کر سکے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں کسی نیک اور صالح آدمی کا بیان سن کر بدل جاتے ہیں، یعنی سیدھے رستے پر آ جاتے ہیں۔ وہ کیسے سیدھے رستے پر آتے ہیں؟ حالانکہ وہ پہلے غلط راستے پر ہی گامزن تھے۔ وہ اس بنا پر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی باتیں ان کے جو قلب و باطن ہے کان کے ذریعے سے وہاں تک پہنچی اور ان کی سوچ اور فکر کا زاویہ بدل گیا۔ جیسے ہی سوچ اور فکر کا زاویہ بدلتا ہے، یوں سمجھیے کہ وہیں پر شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہیں پر شخصیت وہ کلٹی کھا کر جس قسم کی سوچ اور فکر ہوتی ہے اس کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، بنیادی اور بیسک، جو ہماری شخصیت کا اہم ترین اصول اور ستون ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری شخصیت اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو آپ احباب اچھا سوچیں، اچھی انداز فکر اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو نہ سوچو، یار تو کیا سوچتا رہتا ہے، یار تو کیا تجھے اس کی کیا فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ اکثر و بیشتر آپ کو جملہ سننے کو ملے گا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو کیوں فکر کرتا ہے؟ تو کن سوچوں میں پڑا رہتا ہے؟ تو اس بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ یہ جملے سنتے کہ نہیں سنتے؟ یہ جملے ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہماری اس موقع پر وہ جو سوچ چل رہی ہوتی ہے، اس سوچ نے ہماری شخصیت کو بنانا ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ اس بنا پر کوئی بھی شخص آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تو یہ کیوں سوچتا ہے، وہ یہ سوال اٹھا کر دراصل اس کی اس سوچ پر قدغن لگانا چاہتا ہے، اس سوچ پہ بریک لگانا چاہتا ہے، اور اس سوچ پر بندھن لگانا چاہتا ہے کہ جس سوچ کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں آپ کی شخصیت بننی ہے، جیسی بھی بننی ہے، کیونکہ وہ شخص نہیں چاہ رہا ہوتا۔ مان لیں کہ آپ کی والدہ، آپ کا والد یا آپ کا کوئی مخلص ہے، تو آپ اس سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، یار مجھے نا یہ سوچیں آ رہی ہیں، یار میں یہ سوچتا ہوں، یا میرے ذہن میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ یار پلیز آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں، آپ اس طرف دھیان نہ دیں۔ وہ کہتا کہ نہیں کہتا؟ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ کہتا اس وجہ سے ہے کہ میں اس کی سوچ جو اس وقت چل رہی ہے اور آ رہی ہے، اس پر بندھن باندھوں، تاکہ یہ شخص پھر مزید سوچتے سوچتے کہیں اسی سوچ کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال نہ لے۔ اور وہ چونکہ چیز عام طور پر نیگیٹو ہوتی ہے، اس بنا پر وہ آپ کو اس بات کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے بدلنے سے انسان کی شخصیت بدلتی ہے اور انسان کی شخصیت ڈھلتی ہے۔ تو سب سے بیسک اور بنیادی اصول آپ کو سمجھ آیا، وہ ہے سوچ۔ تو اس لیے اچھا سوچیں، اچھی فکر اپنے دل دماغ کے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں اس کے اوپر زیادہ، اب میں نے 4 اصول اور بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس پر زیادہ گفتگو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہی یوں سمجھیے کہ ہر قسم کے انقلاب کی جڑ ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ اگر آپ کسی بھی شے کے حوالے سے نیگیٹو سوچ اپنی بنا لیں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی شخصیت نیگیٹو ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ کی سوچ کسی بھی حوالے سے پوزیٹیو ہو گئی، مثبت ہو گئی، ہاں میں ہو گئی، تو یوں سمجھیے کہ آپ کی شخصیت وہ پوزیٹیو ہوتی چلی جائے گی، مثبت ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ آپ کی سوچ کی ساری گویا کہ اثر انگیزی ہے، اثر پذیری ہے، اس کا رد عمل ہے کہ آپ ایک شخصیت بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں تک میں اگر بات کو تھوڑا سا سمیٹوں تاکہ مزید آگے بڑھوں، تو یوں آپ کو خلاصتاً کہنا چاہوں گا کہ آپ
کسی کو بدلنا چاہتے ہیں یا خود کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو بدل کر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جملوں، اپنی باتوں کے ذریعے سے ان کے کان میں وہی چیز داخل کرتے چلے جائیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سوچ اور فکر کا زاویہ چینج ہوگا اور آپ کی شخصیت اس چینجنگ اور تبدیلی کے نتیجے میں اسی میں ڈھل جائے گی جس میں آپ یا کوئی چاہتا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا نیگیٹو سوچیں گے، جتنا آپ نیگیٹو فکر قائم کریں گے، اتنے آپ نیگیٹو ہوتے چلے جائیں گے، اور اسی طور پر جتنا آپ مثبت سوچیں گے، پوزیٹیو سوچیں گے، اتنا آپ پوزیٹیو اور مثبت ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ لازمی چیز ہے آپ کی شخصیت کے ستونوں میں سے ایک اہم ترین اصول اور ایک اہم ترین ستون۔ اس کو آپ نے سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنی شخصیت یا کسی کی شخصیت کے اچھے اور برے ہونے کے حوالے سے۔ نمبر 2، آپ کی جو شخصیت ہے اس کے جو 5 اہم ترین اصول ہیں، ان میں سے دوسرا اصول اور 5 اہم ترین جو ستون ہیں ان میں سے دوسرا ستون وہ ہے عادتیں۔ وہ کیا ہیں؟ عادتیں، یعنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں، چھوٹی چھوٹی حرکات اور چھوٹے چھوٹے آپ کے جو بیہیو کسی بھی معاملے سے متعلقہ کسی کے ساتھ بھی ہیں، یہ آپ کی شخصیت کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ اس کو بالکل سادہ انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں کہوں گا کہ آپ کہیں کہ شخصیت کیا ہوتی ہے، تو بھئی جو آپ کی عادتیں ہیں، جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، یہی آپ کی شخصیت ہیں۔ اب جیسی آپ کی عادتیں ہیں گویا کہ ویسی آپ کی شخصیت ہے۔ اچھی عادتیں ہیں، اچھی شخصیت ہے، بری عادتیں ہیں، بری شخصیت ہے۔ آپ اگر اپنی شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں، اپنے اندر اچھی عادتوں کو جگہ دیں، اپنے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کریں۔ جتنی اچھی عادتیں آپ میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اتنی زیادہ آپ کی شخصیت اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی عادتیں آپ میں بری پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اتنی آپ کی شخصیت بری ہوتی چلی جائے گی۔ عادت کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، کسی کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی کہ فلاں موقع پر یا فلاں تاریخ فلاں وقت میں آپ سے ملاقات کروں گا، لیکن آپ کی عادت ہے بد انتظامی، بے وقتی، کہ ٹائم پر آپ وہاں پر نہیں پہنچتے۔ اب یہ گویا کہ ایک آپ کی عادت ہے، آپ کا ایک بیہیو ہے۔ یہ جب ظاہر ہوتا ہے غلط، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے سامنے آپ کی شخصیت جو سامنے آتی ہے نا، وہ ایک بری شخصیت سامنے آتی ہے۔ اور اگر آپ اسی کو اس بات میں منتقل کر دیں کہ ٹائم کی آپ پابندی کریں، تو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت اچھی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ بندہ تو نا جو ٹائم دے دینا اس ٹائم پر بالکل، بلکہ 5 منٹ وہ پہلے آ جاتا ہے، 5 منٹ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اس کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں اور اس کی توصیف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عادت سے اس کی شخصیت بنی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طور پر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ عادت کیسی ہے کہ آپ گفت و شنید کا موقع ہے اور آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، موبائل میں ہی آپ لگے رہتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے، خود اپنے ذہن میں بھی اور دوسروں کے پاس جا کر بھی بتاتا ہے کہ یار اس کو تو نا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ ہی نہیں ہے کسی سے ملاقات کا، میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اب دیکھیں، یہ جو ایک نیگیٹو آپ کی شخصیت کا تاثر کسی کے سامنے گیا ہے، یہ کس تھرو گیا ہے، کس ذریعے سے گیا ہے؟ کیا آپ نے انہیں بول کر بتایا تھا کہ میں ایسا ہوں؟ نہیں، آپ کی عادت نے آپ کی شخصیت کا تاثر قائم کیا برا۔ ہاں، اگر آپ کسی کام میں مصروف تھے، کوئی شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا، آپ نے سارا کام چھوڑ کر بالکل اس کی طرف متوجہ ہو کر اور ہر شے اس کی طرف کہہ لیں کہ نہ اپنی متوجہ کی اور اس کو ایک خوب گہرائی کے ساتھ سننا شروع کر دیا، تو وہ شخص خود بھی اور دوسروں کے سامنے بھی جا کر کہتا ہے کہ یار میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا،
حالانکہ وہ اتنے سیریس کام میں لگا ہوا تھا، اس نے ہر شے سائڈ پہ رکھی اور بالکل میری طرف متوجہ ہو کر میری بات کو اس نے سننا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ جو آپ کی شخصیت اس کے سامنے اجاگر ہوئی ہے، یا وہ شخص آپ کی شخصیت کو پا کر کسی اور کو بتا رہا ہے، تو یہ کس کے طور پر ہے؟ وہ جو آپ کی عادت اور رویہ اس موقع پر اس کے ساتھ تھا، تو اسی نے آپ کی شخصیت کو بنایا، اسی نے آپ کی شخصیت کو اس بندے کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ دوسرا اہم ترین جو ستون اور اصول ہے جو آپ کی شخصیت کا نمایاں ایک حصہ ہے، وہ ہے آپ کی عادتیں۔ جیسی آپ کی عادتیں ویسی آپ کی شخصیت۔ اب میں اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری عادتیں کیسی ہیں۔ عادتیں مختلف ہوتی ہیں، 24 گھنٹے میں جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، وہ ہماری عادتیں ہیں۔ آپ اگر ایک استاد ہیں، ایک ٹیچر ہیں، آپ اگر اپنے شاگردوں کو گالی دیتے ہیں اور انہیں حد تک امیز رویہ اور سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں، گویا یہی آپ کی شخصیت ہے۔ وہ آپ کا شاگرد جہاں کہیں بھی جائے گا، استاد مانے گا آپ کو، لیکن جو آپ کی شخصیت کا تأثر آپ کی عادت کی وجہ سے اس کے سامنے قائم ہوا، وہ لوگوں کو بھی یہی بتائے گا۔ ہمارا فلاں استاد، یعنی کسی بھی جگہ پر اس نے کوئی ایسا ویسا موقع دیکھا اور منظر دیکھا، وہ فوراً سے کہے گا یار ہمارا بھی نا ایک استاد تھا، توبہ 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 توبہ۔ درسگاہ میں، کلاس روم میں اتنی بڑی بڑی فحش گالیاں دیا کرتا تھا کہ الامان والحفیظ۔ دیکھیں، یہ جو اس نے کہہ دیا نا، گویا کہ یہی آپ کی شخصیت ہے، اور یہ بری شخصیت ہے جس کا تاثر لوگوں کے سامنے قائم ہوگا۔ اسی طور پر کوئی تکلیف میں تھا، دکھ میں تھا، درد میں تھا، اس نے آپ کو بتایا، اس موقع پر آپ نے کہا بھی تو بہانے کر رہا ہے، چل دفعہ ہو جا، چل جا کے بیٹھ جا۔ اب یہ جو آپ نے اس موقع پر اپنا تأثر اپنی عادت کے ذریعے سے قائم کروایا نا، یہ گویا کہ آپ کی شخصیت ہے۔ تو بھئی، عادتیں انسان کی شخصیت کو تشکیل کرتی ہیں۔ عادتیں انسان کی شخصیت کی پکچر اور تصویر بناتی ہیں۔ عادتیں اچھی ہیں، تصویر آپ کی شخصیت کی اچھی بنے گی۔ عادتیں بری ہیں تو آپ کی شخصیت کی تصویر بری بنے گی۔ تو اگر آپ اپنی شخصیت کی تعمیر چاہتے ہیں تو آپ اپنی عادتوں کو اچھا کر لیں۔ اور میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ آپ لازمی اس بات کو سن کر ایک پیپر پکڑیں، اس پر لکھیں میرا بیہیو کیسا ہے، میری عادت کیسی ہے، اور لکھیں کہ میری یہ عادت نیگیٹو ہے، یہ پوزیٹیو ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پوزیٹیو ہے۔ یوں ایک چارٹ بنائیں، تو جو نیگیٹو ہو اس کو آپ کراس کر دیں اور ختم کر دیں، اور جو پوزیٹیو اور مثبت ہے آپ اس کو گڈ کر دیں اور اسے جاری و ساری رکھیں۔ اس سے آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوتی چلی جائے گی بہتری کے لیے۔ نمبر 3 اصول اور اہم ترین ستون شخصیت کے حوالے سے، وہ ہے گفتگو۔ وہ کیا ہے؟ گفتگو، یعنی آپ کے بولنے کا انداز۔ یہی آپ کا اصل تعارف ہے، یہی آپ کی اصل شخصیت ہے۔ جب آپ کسی سے محو گفتگو ہوتے ہیں یا کوئی بھی شخص آپ کی گفتگو کو سنتا ہے، تو یاد رکھیے گا، آپ کی اچھی یا بری گفتگو یہ آپ کی شخصیت کا تأثر اس کے ذہن میں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا بولتے ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، شائستہ بولتے ہیں، شستہ بولتے ہیں، تو آپ کی شخصیت کا اچھا تأثر اس کے دل دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اچھی شخصیت اجاگر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ غلط بولتے ہیں، بیہودہ بولتے ہیں، یاوہ گوئی کرتے ہیں، فضول بولتے ہیں اور حد کو کراس کرتے ہوئے بولتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی شخصیت کا برا امیج اور پکچر اور تصویر اور تاثر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ گویا کہ آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کا تعارف ہے کہ آپ کیا ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو باڈی نظر آ رہی ہے نا انسان کی، یہ شخص ہے، اور لوگوں کے ہاں شخص اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا جتنا کہ شخصیت۔ اب دیکھیں، یہ آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں نا کہ شخصیت کیسے بنتی، کیسے وجود میں آتی ہے، تو اب یہیں سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ کتنا ہی خوبصورت کوئی انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو اس کی خوبصورتی بھاڑ میں جائے۔ یہ لوگوں سے آپ سنتے ہیں نا، وہ جو خوبصورتی وہ کیا ہے؟ وہ ہے شخص۔ اور خوبصورت گفتگو، شیریں گفتگو، میٹھی گفتگو، رسیلی گفتگو، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی شخصیت۔
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شکل کے اعتبار سے کوجے، شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں ہوتے، لیکن ان کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی رسیلی، اتنی خوبصورت، اتنی شائستہ، اتنی شستہ ہوتی ہے کہ سننے والے کو مزہ آتا ہے، سننے والے کو لطف آتا ہے، سننے والے کا من چاہتا ہے کہ میں اسے سنتا رہوں۔ تو وہ جو اس کی گفتگو ہے یہی اس کی شخصیت ہے، اور اگر کوئی بری گفتگو کرے گا تو بری شخصیت کا تاثر لوگوں کے سامنے جائے گا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوبصورت شخصیت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہوں، لوگ ہماری شخصیت کا اچھا تاثر لیں یا لوگوں کے سامنے اچھا تاثر بیان کریں کہ یار فلاں تو کیا ہی بات ہے، تو آپ سمجھ جائیے اور سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی گفتگو کو بہتر کرنا ہے۔ گفتگو بہتر کیسی ہوگی؟ نمبر ایک، اس اپنی گفتگو سے گالیوں کو خارج کر دیں۔ نمبر دو، اپنی گفتگو سے برے ناموں کو، الٹے ناموں کو آپ خارج کر دیں۔ نمبر تین، اپنی گفتگو سے فضول جو گفتگو ہے اسے آپ خارج کر دیں۔ نمبر چار، آپ اپنی گفتگو سے یاوہ گوئی کو فارغ کر دیں۔ نمبر پانچ، ایسے یعنی بیہودہ طریقے سے بولنا لیکن بیہودہ طریقے سے آپ اس کو بھی اپنی گفتگو سے خارج کر دیں۔ گویا کہ اس موقع پر بھی آپ غور و فکر کریں کہ یار میری گفتگو کیسی ہے، میں کیسے بولتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا منہ پھٹ، یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا منہ پھٹ، تو یہ اس والی ایک کمزوری اور گراوٹ کو اور غلطی کو آپ اپنی گفتگو سے نکال دیں۔ گالی دیتے ہیں اسے نکال دیں، یعنی جو بھی آپ کی گفتگو میں نیگیٹو چیزیں ہیں آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں اور ان سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں۔ جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ شامل اور داخل کریں، اور اسی طور پر الفاظ کا اچھا استعمال آپ اسے اختیار کریں، برے استعمال کو آپ ترک کر دیں، تو گویا آپ کی شخصیت اچھی بنتی چلی جائے گی۔ تو آپ نے گفتگو پر بھی فوکس کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کا جو اندر ہے وہ ظاہر تب ہوتا ہے کہ جب انسان زبان کھولتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یا یہ بندہ کیسا ہے۔ تو جتنی آپ کی گفتگو خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، تو اتنی زیادہ آپ کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گی۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور نمبر چار پہ ہے فیصلے۔ آپ کی شخصیت کا چوتھا اہم ترین اصول وہ ہے فیصلے، یعنی آپ کا ہر فیصلہ آپ کے کردار کو واضح کرتا ہے، آپ کا ہر فیصلہ آپ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے ایسی ویسی صورتحال آئی، وہاں پر آپ نے رشتہ داری کا خیال رکھا، حق کا خیال نہ رکھا، آپ نے دوستی کا خیال رکھا، حق کا خیال نہ رکھا، تو گویا آپ کی شخصیت کا برا امیج، برا تصور لوگوں کے سامنے جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے ہر فیصلے نے گویا آپ کی شخصیت کو تشکیل دینا ہے، اچھا یا برا۔ اگر آپ غلط فیصلے کریں گے تو پھر آپ کی غلط شخصیت لوگوں کے سامنے جائے گی، اچھے فیصلے کریں گے تو اچھی شخصیت لوگوں کے سامنے جائے گی۔ اس کے اوپر کئی ساری میں امثلہ دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ نامی عورت کا جب کیس آیا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی، تو اس موقع پر سفارش آئی، سفارش بھی بڑی ڈاڈی، بڑی قریبی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر ایک سفارش کرنے والے کو ڈانٹا کہ میرا قریبی ہو کر تو سفارش کرتا ہے، اور سیکنڈ پہ کیا فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا اور یہی اس کا حکم میں جاری کرتا۔ اب دیکھیں یہ فیصلہ گویا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ایک تاثر لوگوں کی نگاہوں میں قائم کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اجاگر کر رہا ہے۔ تو آپ جو بھی اپنی زندگی میں کسی بھی موقع پر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی گویا کہ شخصیت اسی فیصلے کے مطابق نکھر کر بن کر سامنے آتی ہے، اچھے یا برے ہونے کے حوالے سے۔ اس کے اوپر میں کئی ساری امثلہ دے سکتا ہوں، لیکن امید واسق ہے کہ آپ ایک مثال سے ہی اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کی جو شخصیت ہے اس کے 5 اہم ترین ستونوں میں سے ایک اہم ترین اصول، اور وہ 5واں اصول ہے، وہ ہے رد عمل، ری ایکشن۔ مشکل وقت میں آپ کی اصل شخصیت سامنے تب آتی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب وہ رد عمل کیسا ہے، اچھا یا برا، گویا کہ وہ آپ کی شخصیت کو تشکیل دیتا ہے اور آپ کی شخصیت کو بناتا ہے۔
کسی بھی مشکل وقت میں جو آپ نے رد عمل دیا وہ رد عمل متعین کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے یا آپ اندر سے کیسے ہیں، آپ کا ریئیکشن اس موقع پر کیسا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ میں آ کر، آپ اپنے یعنی دھیان میں کھڑے تھے، آ کے لگا، ٹچ ہوا، اب اس موقع پر آپ گالی دیتے ہیں یا فل غصے میں آ جاتے ہیں یا بنا دیکھے تھپڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا کہ اسی رد عمل اور ری ایکشن نے آپ کی شخصیت کو متعین کر دیا۔ اور اگر آپ اس موقع پر بہت شفقت کے ساتھ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں، یہ رویہ آپ اپناتے ہیں اور اس کا اظہار ہوتا ہے رد عمل کے طور پر، تو یہی آپ کی شخصیت کا تأثر قائم کرے گا۔ تو یہ میں نے آپ احباب کے سامنے کچھ چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ، کچھ چیزوں کو بالکل شارٹ، کیونکہ ٹائم میں بھی ہم نے ان چیزوں کو کور کرنا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جس چیز کو زیادہ تفصیل سے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا ہے اس میں نے زیادہ ٹائم لیا، اور جن کو اگر میں شارٹ بھی عرض کر دوں تو آپ سمجھ جائیں گے یا پیغام پہنچ جائے گا، ان کو میں نے شارٹ وے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ احباب اس گفتگو سے جو چیزیں اخذ کر رہے ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز وہ ہے سوچ۔ سوچ سے ہی آگے معاملات بڑھتے ہیں، اور میں نے سوچ کے اوپر زیادہ گفتگو اسی وجہ سے کی ہے۔ تو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی یا کسی بھی انسان کی شخصیت اچھی ہو یا بری، اس کے 5 اہم ترین ستون اور اصول ہیں۔ نمبر 1 سوچ، نمبر 2 عادتیں، نمبر 3 گفتگو، نمبر 4 فیصلے، اور نمبر 5 رد عمل۔ یہ مل کر آپ کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کو اچھا کر لیجئے، بہتر کر لیجئے، آپ کی شخصیت اچھی اور بہتر ہوگی۔ آپ ان کو برا کر لیجئے، آپ کی شخصیت بری ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ نے تعمیر کی جانب بڑھنا ہے، تخریب تو پہلے ہی ہماری شخصیتوں میں موجود ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔